جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ تقوی ایسا ہو جو اس کا حق ہے، اور یہ حق عارضی طور پر قائم کر کے تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق نہیں بن جاؤ گے، بلکہ ایک دفعہ جب یہ عہد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کروں گا، پہلے جو غلطیاں ہو گئیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طالب ہوں، اب زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر یہ عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک تقوی پر چلوں گا، تو یہ حقیقی تقوی ہے اور یہ حقیقی فرما برداری ہے کہ پھر اس عہد کو پورا کرے۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر تقوی کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں، اس لیے کہ پہلی قوموں کی تباہی، پہلے نبیوں کی امتوں کا بگڑ جانا تقوی کی کمی کی وجہ سے تھا۔ آج دیکھ لیں کوئی مذہب بھی تقوی پر قائم نہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے نافرمان ہیں، وہ بھی باوجود اصل تعلیم کے موجود ہونے کے تقوی سے دور ہیں۔ اسلام کیونکہ آخری شرعی دین ہے، وہ تعلیم ہے جس پر دین مکمل ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نئی تعلیم اور نئی شریعت نہیں آنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جہاں اس شرعی کتاب کو اصلی حالت میں محفوظ رکھے، وہاں اس پر عمل کروانے کے لیے ایسے افراد اور مجدد بھیجتا رہا مختلف زمانوں میں جو دین پر عمل کرنے والے اور سمجھنے والے تھے، اور اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان راہوں کی صحیح طرح سے تعین کر کے ہمیں دکھائے، ان پر مسلسل ہمیں بلاتا رہے جو تقوی کی راہیں ہیں۔ بس آج ہر اس شخص کا فرض ہے جو اپنے آپ کو زمانے کے امام سے منسوب کرتا ہے کہ تقوی پر چلے، کیونکہ تقوی پر چل کر ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنیں گے ہم۔ بس ہمیں اس کا اہل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہر وقت دل میں قائم رکھنا ہوگا۔ اور یہ خوف کس طرح قائم رکھنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنے رہو اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اس کے شکر گزار بنے رہو اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرو، ہمیشہ
اس کی یاد سے اپنے دلوں کو معطر رکھو اور اسے کبھی نہ بھولو۔ بس یہ معیار اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کر دے۔ کامل فرمانبرداری اس وقت ہوگی جب خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا بھی پڑے تو ڈالے ایک مومن، اپنا نقصان بھی ہوتا ہو تو ہو جانے دے، لیکن اپنے بھائی کے حقوق کی تلفی نہ کرے، بلکہ تلفی تو کیا، اسے ذرا سا نقصان پہنچانے کا بھی نہ سوچے، اور پھر تنگی، ترشی، عسر یا یسر ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً یہ تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو چاہتا ہے، اور پھر ذکر الہی اور عبادت کے بھی وہ معیار حاصل کرو جو خدا تعالیٰ کا مزید قرب دلانے والے ہوں۔ اور یہ حالت ایک مومن کی، ایک سچے مومن کی اس وقت تک رہنی چاہیے جب تک کہ انسان کے جسم میں جان ہے، جب تک کہ زندگی کی کوئی رمق بھی باقی ہے۔ بس یہ چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنے کے، جو ہمیں اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریق سکھایا ہے کہ کس طرح تم اس پر قائم رہ سکتے ہو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوموں کا انحطاط اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی جاتی، دین میں اپنی مرضی کی طرح طرح کی بدعات شامل کر دی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے انحطاط کی بھی یہی وجہ تھی۔ مثلا قرآن کریم میں ان کے متعلق آتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو سبت کے معاملے میں زیادتی کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور ان حدود کو پھلانگنا چاہا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، تقویٰ سے عاری ہو گئے، تو پھر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، نکالی ان میں پیدا ہو گئی، منافقت ان میں پیدا ہو گئی۔ اور آج جیسا کہ میں نے کہا، باوجود قرآن کریم کے اصلی حالت میں موجود ہونے کے، مسلمانوں میں بھی یہی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ صرف دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ایک بینا آنکھ چاہیے اور محسوس کرنے والا دل چاہیے، اور اس زمانے کے لیے یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جب گھبراہٹ اور بے چینی کی حالت میں امت کے لوگ علماء کی طرف جائیں گے تو وہاں انہیں بندر اور سور نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ اٹھ جائے گا، زمانے کے امام کا انکار خود بھی کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی مجبور کر رہے ہوں گے کہ کرو، ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، صرف اس لیے کہ ہماری دکان چمکی رہے۔ بس ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مزید شکر گزاری کی حالت ہمیں پیدا ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے کہ ہمیں اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو بھیجا تاکہ تقویٰ پر چلنے والوں کی ایک جماعت امت محمدیہ میں قائم ہو اور قائم رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے